أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میری وحی سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آپ کے سامنے 13، 14، 15، 16، 17 یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالم کافر لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قوموں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں بھیجا تو مشرکوں نے کافروں نے نبیوں کو وارننگ اور دھمکی دی اور یہ کہا کہ اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے اور اپنی باتوں سے تم نہ رکے تو ہم تم کو سرزمین سے نکال دیں گے، یعنی تم کو ملک بدر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ اے نبی، اپنے وقت کے جو نبی ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ کو ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان ظالموں کو ہی سزا بھگتنی پڑے گی، ان ظالموں کے ساتھ ہی سخت معاملہ کیا جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ کے کافروں کو اور مشرکوں کو ہدایت کی دعوت دینے لگے تو کافروں نے مشرکوں نے ہمارے نبی کو جتنی بھی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا سکتے تھے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، پریشان کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دولت کا لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا، حکومت کا لالچ دیا، اقتدار کا لالچ دیا۔ اس کے باوجود جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے باز نہ آئے، یعنی اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی تھی اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے اور باز نہ آئے تو کفار مکہ نے بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ روز بروز دعوت و تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے، مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کام کو، اس کوشش کو، اس مشن کو روکنا کس طریقے سے ہے؟ بڑے بڑے کافر لوگوں کا مجمع جمع ہوا، اس میں شیطان بھی آیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہوئے۔ ان لوگوں نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اس کوشش کو، اس دعوت کو، اس مشن کو کس طریقے سے روکا جائے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ 3 مشورے سامنے آئے، یا تو قید کیا جائے، یا ان کو قتل کیا جائے، یا تو ان کو ملک بدر کیا جائے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ سب سے بہترین میرا مشورہ یہ ہے، نعوذ باللہ، ابو جہل نے مشورہ دیا سب سے بہترین میرا مشورہ یہ ہے
کہ تمام قبیلوں کے لوگ مل کر کے ایک ایک نوجوان کو تیار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز کے لیے باہر نکلیں تو تمام قبیلوں کے وہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دفعتاً یک بارگی حملہ آور ہو جائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ جب ان کے خاندان کے لوگ لڑیں گے، کب تک لڑیں گے؟ ان کے خاندان کے اندر ہمت ہونا چاہیے نا، دم ہونا چاہیے نا، تو ظاہر بات ہے آخر میں وہ لوگ دیت کے اوپر آئیں گے کہ چلو بھائی ہم کو دیت دے دو، تو ہم تمام قبیلے والے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت دے دیں گے۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہوا، فیصلہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما کر کے اب مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں کافروں کے مجمع سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، مٹی اس کے اوپر ڈالتے ہوئے چلے گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر کے چلے گئے۔ یہ ہر دور کے کافروں کا یہ مشغلہ رہا کہ نبیوں کو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ دیکھو یا تو تم اپنی کوشش سے باز آ جاؤ یا تو ہمارے دین میں آ جاؤ، یعنی کفر اور شرک میں تم شامل ہو جاؤ۔ یعنی وہ اس زمانے کے جب نبی ہوتے تھے تو ان کی چونکہ بچپن کی زندگی ان کے درمیان گزرتی تھی، تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے یہ بھی ہمارے درمیان کا آدمی ہے، ہمارے مذہب کا آدمی ہے، ہمارے مذہب کا ماننے والا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتے تھے، اور جب وہ نبی لوگوں کو شرک سے کفر سے روکتے تھے، تو اپنے آبائی دین کے روکنے پر ان کو بڑا غصہ آتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا، اگر آپ کسی کو روکیے رسم و رواج سے تو غصے میں آ جا رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آباء و اجداد کا جو پرانا رسم و رواج چلا آ رہا ہے، ان رسم و رواج سے رکنے کا آج بھی مسلمان نام نہیں لے رہا۔ ہر قسم کے رسم و رواج، ہم اس وقت اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج ہے وہ رسم و رواج سینکڑوں سال سے رائج ہے، ہم ان رسم و رواج سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کافر لوگ بھی جب ان کے سامنے حق بات رکھی جاتی تھی، حق معاملہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، تو وہ لوگ غصے میں آ جاتے تھے اور ان کو دھمکی دیتے تھے کہ آپ کو ہم زمین سے نکال دیں گے، کھدیڑ دیں گے، بھگا دیں گے، یا تو آپ اپنی بات سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یا تو یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی، قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھی، سرزمین سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے باپ نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے ہم تم کو لأرجمنک سنسار کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے عراق سے چلے گئے شام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے دیکھیے مدین تشریف لے کے چلے گئے۔ گویا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی قوم نے ان کو بڑا ستایا، پریشان کیا، اور جب وہ باز نہ آئے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ یا تو تم جو ہے اپنی دعوت سے رک جاؤ۔ تو دین میں تو آنے کے، ان کے مذہب میں آنے، غلط مذہب میں تو آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ نبی حق بات لے کر کے آتے ہیں، حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف وہ کیسا آئیں گے؟ تو کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہی کافروں کے احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ روز قیامت دوزخ کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا اور اس کو جب پیاس لگے گی تو پیاس لگنے کے وقت جب پانی وہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خون کا، پیپ کا پینے کے لیے انتظام کریں گے، اور وہ پیپ اور خون اتنا گرم ہوگا، تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا کہ وہ پی نہیں سکے گا، پینا چاہے گا لیکن پی نہیں سکے گا۔ پیپ، خون، ایک تو دیکھیے خون اور پیپ سے ویسے آدمی کو گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، خون اور پیپ اگر نکل جائے آدمی کے بدن سے تو آدمی کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ جائے کہ جہنمیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کا پانی پلائیں گے۔ اور طینۃ الخبال، جو جس کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی ان کو دیا جائے گا، اور جب ان کے سامنے یہ خون اور پیپ پیش کیا جائے گا تو قرآن کی مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنا وہ گرم ہوگا، اتنا وہ گرم ہوگا کہ اس کو پی نہیں سکے گا، اور جب وہ اس کو منہ میں لگائے گا تو یہ ہونٹ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ گر کر کے بالکل صرف دانت نظر آئیں گے، اور اس کو جب وہ مجبوری میں پینا چاہے گا، پیے گا
تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ اندر جا کر کے وہ جھڑی بھوٹی سب پخانے کے راستے سے نکل جائے گی، اتنا وہ جو پینے کے لیے اس کو دیا جائے گا خون اور پیپ اتنا گرم ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ وہ دنیا میں نبیوں کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ عذاب کے اندر اس طریقے کا معاملہ فرمائیں گے، اتنا شدت کا معاملہ فرمائیں گے کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کانٹا دیا جائے گا، وہ کانٹا کھائے گا تو پھنس جائے گا حلق میں، پینے کے لیے خون اور پیپ کا انتظام کیا جائے گا، اور جب وہ پیے گا تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر جا کر کے وہ پاخانے کے راستے سے وہ نکل کر کے جو ہے باہر آ جائے گا۔ ہونٹ اس تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ہونٹ نیچے اوپر کے گر جائیں گے، اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے پھر ہونٹ گرا تو پھر دوبارہ بنے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوبارہ پھر ہونٹ کو تیار کر دیں گے، پھر اس کے جسم کو تیار کر دیں گے، اور اس کا جسم کئی کلومیٹر لمبا بنا دیا جائے گا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب کے اندر تکلیف محسوس ہو، اور اس کے جسم کی کھال جو ہوگی ہر مرتبہ نیچے گرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی کھال کو پھر سے دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس کے سامنے موت نظر آئے گی۔ یعنی جب یہ معاملہ ہوگا وہ سمجھیں گے اب موت آ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سمجھیں گے کہ موت آئے گی تو ہم کو عذاب سے نجات مل جائے گا، ہم کو جو ہے نجات ہم پا جائیں گے، عذاب سے نجات جب مل جائے گی تو ہم یہ عذاب ہم نہیں بھگتیں گے۔ لیکن موت سامنے نظر آئے گی، لیکن موت آئے گی نہیں، موت ان کے سامنے نظر آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا کہ اس کو پانی دیا جائے گا، کانٹا دیا جائے گا کھانے کے لیے اور پینے کے لیے، اس قسم کا پانی دیا جائے گا، اور اس کے سامنے موت نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ کافروں کا عذاب ہوگا، یہ کافروں کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔